السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہاں لاہور پہنچ کے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں ہی رکھا گیا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا, ہمارا کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی طور شور کے ساتھ اسی اور شہر میں اس کے لیے محنت کریں گے, اس کے لیے کام کریں گے تاکہ پنجاب کی عوام, پنجاب کی غریب عوام کو حق دیا جائے. قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو نے, وہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے اور اس شہر کے عوام کے ساتھ ساتھ ملک کے عوام مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر ایسی حکومت ہوگی جو ان لوگوں کا نمائندگی کر سکے, ان کے جو مسئلے ہیں ان کے حل نکال سکے. اور ہمارا تاریخ بھی یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے تو ہم نے مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا ہے. ویسے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں, کوئی ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ جماعت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا مخالف ہی ہے سیاسی. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مقابلہ ہے تو اس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ وعدہ ہے اس شہر کے عوام سے کہ ہم مل کے محنت کریں اور آپ کے مسائل کا حل نکالیں. سے یہ مکان کا دعویٰ کو مالی مدد پہنچاتے ہیں, ان کو مہنگائی اور غربت سے قسم کا تحفظ پہنچایا ہے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی میں یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھی, مزدوروں کے لیے بھی, کسانوں کے لیے بھی اسی قسم کا ایک کارڈ بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو عام عوام ہیں ان کو ریلیز کر سکیں. ہم جن کو ضرورت ہے ان کو ہم نے اس مشکل وقت میں مدد پہنچا. بلاول صاحب بتائیے گا کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو آپ پنجاب کے اندر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور زرداری صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہم ایک بڑا سرپرائز دیں گے, وہ سرپرائز کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں سرپرائز ہیں اور ہم بالکل محنت کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, خاص طور پہ پنجاب میں, تو ہم اچھا خاصا سرپرائز دلوا سکیں. راول صاحب, نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, مگر ابھی بھی متعدد حلقوں میں جو ہے وہ اگر مگر کی صورت آ ہے, کیا الیکشن ہوں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کئی ایک جماعت ہے, مخصوص جماعت ہے جس پر بین لگایا جا رہا ہے, اس کی الیکشن میں شرکت پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال میں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے سیاسی ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں. اس وقت اس قسم کے حالات ہیں کہ پولرائزیشن اور پاکستانی پولیٹیکل انوائرمنٹ, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست اس ملک میں ہے. ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا, ایک سب کو ساتھ ملا کے اس ملک میں عوام کے مسائل کے, ملک کے مسائل کے حل نکالنا پڑے گا. تو یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا سوچ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کے تحت کام کرتے رہیں گے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کتنے ماڈلز آپ دوسری سیاسی جماعتوں کو کیا لگ رہا ہے؟
میں اگر ہمارا حکومت بنتا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام اس ملک کے صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام طبقے جو ہیں ہم سب مل کے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں، جو معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بحران ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس سے نکلنے کے لیے میرا نظر میں، میرا خیال میں ہمیں کچھ نئے قدم اٹھانے پڑیں گے. ایک نیا سیاست متعارف کروانا پڑے گا. جو پرانی روایتیں ہیں، جو تقسیم اور نفرت کی سیاست کو عروج پہ لے کر آئے ہیں، ان کو چھوڑ کے ایک ایسا نیا سمت، ایک نیا ڈائریکشن اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ملک کے عوام کو دینے پڑیں گے. سب کو یہ سمجھانا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم سب اپنا ملک کا ترقی چاہتے ہیں. صاحب کامریڈ زبیدہ شین کے گھر آپ آئے ہیں کہ پارٹی کی ایک خدمات پر بھی کچھ الفاظ کہہ دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے. کیا دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے کارکن، وہ بہت ہی بہادر ہے، بہت ہی وفادار ہے اور اتنے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کیا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک مہینہ کی سختی کے بعد پورے کی پورے پارٹیز ٹوٹ جاتی ہیں. یہ وہ جماعت ہے جن کے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ضیاء کی آمریت، مشرف کی آمریت، میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا. اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ نظریاتی جیالے ہیں جو ہمارے منشور، ہمارا نظریہ کے خاطر اتنے قربانیاں اٹھائے ہیں تاکہ اس ملک میں جمہوریت اور اس ملک کی عوام کی طرف وہ جدوجہد کرتے رہیں. تو اسی سلسلے میں میں آج یہاں موجود ہوں. انشاءاللہ اسی طریقے سے میں اپنے تمام جو کارکن ہیں، جو پرانے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو آج کل کے نوجوانوں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے بڑوں سے پوچھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے اس ملک میں سیاست کیسا تھا، اس ملک میں غریبوں کا، مزدوروں کو، کسانوں کے پاس حق کیا تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد ہم نے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ سب انفارمیشن جو آج تک ان سے محروم رکھا گیا، ہمارا میڈیا پہ اجازت ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہم اپنے عوام کو بتائیں، جب یہ انفارمیشن ان کے پاس آئی تو ضرور پاکستان کے عوام ایک ایسا ترقی پسند سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کو نمائندگی کرتے ہیں، جو خاص طور پر مظلوموں کو، غریبوں کو آواز دلاتا ہے، ان کے ساتھ ضرور دیجیے. آپ سب بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ہمارے علاقے میں تشریف لائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے تشریف آوری سے ہمارے علاقے میں پاکستان پیپل پارٹی کی رونق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ہم انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے 150 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اللہ ہمیں انشاءاللہ فتح نصیب کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں پاکستان پیپل پارٹی کے کتنے جیالے ہیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا، اور انشاءاللہ ہم پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو ہوگا. بلاول بھٹو پاکستان پیپل پارٹی وہ ایک جماعت ہے جو کہ غریبوں کی جماعت ہے، جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا ہے اور غریبوں کو نوکریاں دی ہیں. ابھی تک پاکستان پیپل پارٹی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی پروگرام جو ہے نا پاکستان میں نہیں چل رہا.